بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے متجسس دوستو۔ کائنات کے پراسرار ترین رازوں پر مشتمل ہماری سیریز کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، یہ دنیا پراسرار مہموں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں جہاں عقل انسانی کو حیرت میں ڈالے ہوئے علوم ہیں، وہیں ایسے پراسرار اور حیران کن حقائق بھی ہیں جو ہیں تو بالکل سچ، مگر کہنے سننے میں کسی الف لیلوی کہانی سے کم نہیں لگتے۔ ایسی ہی ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز حقیقت آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور دوستو، اس پراسرار راز کے بارے میں ہم آپ کی رائے آپ کے کمنٹس کی صورت میں ضرور جاننا چاہیں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے ایک انتہائی حیران کن مہم میں روانوک کالونی کے بارے میں۔ سن 1587 اگست کے مہینے میں 115 انگریزوں کا ایک گروپ روانوک جزیرے پر پہنچا۔ روانوک کا یہ جزیرہ امریکہ کے شمالی کیرولینا کے ساحل کے قریب واقع ہے، اور انگریزوں کا یہ گروپ دراصل یہاں ایک نئی دنیا بسانے آیا تھا، ایک نئی دنیا میں پہلی مستقل بستی بنانے کے ارادے سے آیا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر آ کے بسے اور 1 سال گزارا۔ پہلے سال کے گزرنے کے بعد انہوں نے آپسی مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جان وائٹ، جو کہ اس نئی کالونی کا گورنر تھا، انگلینڈ واپس جائے گا اور وہاں جا کر کھانے پینے کا تازہ سامان لے کر واپس آئے گا۔ مگر جیسے ہی جان وائٹ انگلینڈ پہنچا تو وہاں انگلینڈ اور اسپین کے مابین بحری جنگ چھڑ چکی تھی، اور کوئین الزبتھ I نے ہر ایک بحری جہاز کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آ کر اسپینش بحریہ سے اپنے ملک کا دفاع کیا جائے۔ سن 1590 اگست کے مہینے میں جنگ بندی کے فوراً بعد جان وائٹ نے روانوک کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہی روانوک جہاں اس نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی نواسی سمیت دیگر بہت سے انگریزوں کو بستی بسانے کے لیے چھوڑا تھا۔ اور یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جان وائٹ کی نواسی انگریزوں کی پہلی اولاد تھی جو امریکہ میں پیدا ہوئی۔ تو ناظرین، جان وائٹ روانوک پہنچا تو اس کے قدموں سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ 3 سال پہلے جن لوگوں کو وہ روانوک میں بسا کر آیا تھا، ان کے وجود کا وہاں کوئی سراغ، کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں نہ تو کوئی کالونی تھی اور نہ ہی کوئی انسان وہاں موجود تھا، سوائے ایک انسانی کھوپڑی اور لکڑی پر کندہ کیے ہوئے ایک لفظ کروایٹوئن کے۔ تو دوستو، کیا غائب ہونے والی اس کالونی اور اس کے باشندوں کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا؟ یہ صدیوں سے ایک ایسی پہیلی ہے، ایک ایسا معمہ ہے جس کی آج تک کوئی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی۔ اس گمشدہ کالونی کے بارے میں انویسٹیگیشن صدیوں تک جاری رہیں، لیکن کوئی بھی کسی اطمینان بخش جواب تک نہیں پہنچ سکا۔ کروایٹوئن روانوک کے جنوب میں واقع ایک جزیرہ تھا جو کہ وہاں کے پیدائشی امریکن قبیلے کے نام پر تھا۔ تو ماہرین کا ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان علاقائی امریکنوں نے اس کالونی کے باسیوں کو مار ڈالا ہو۔ تاہم یہ قیاس آرائی اس لیے بھی ٹھیک نہیں
کیونکہ وہ علاقائی امریکی بعد میں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے جو کہ انہوں نے جان وائٹ کو نہیں پہنچایا۔ ایک اور مفروضہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے وہ تنگ آ کر انگلینڈ کی طرف واپس روانہ ہو گئے ہوں اور راستے میں کسی حادثے کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گئے ہوں، یا پھر اسپینش بحریہ کے ہتھے چڑھنے پر ان کا جہاز تباہ کر دیا گیا ہو۔ تاہم یہ تمام مفروضے صرف مفروضوں کی حد تک ہی تھے اور کسی قسم کی کوئی واضح دلیل یا سچائی سامنے نہیں آ سکی۔ سن 2007 میں اس علاقے کی لوکل فیملیز کا ڈی این اے جمع کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش شروع کی گئی کہ کیا ابتدائی انگریزوں کا ڈی این اے اب بھی ان لوگوں میں موجود ہے، یعنی آیا ان لوگوں کا تعلق روانوک کے ابتدائی آباد کاروں سے ہے یا نہیں۔ تاہم اس میں بھی ابھی تک ناکامی ہی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں اور ابتدائی آباد کاروں نے روانوک کے واقعے سے سبق ضرور سیکھا اور اس کے بعد آنے والے آباد کاروں نے اس کے 17 سال بعد جیمز ٹاؤن میں اپنی بستی آباد کی۔ روانوک کے باسیوں اور کالونی کے ساتھ پیش آنے والا معمہ آج تک ایک معمہ ہی ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے بہت سے رازوں کی طرح اس راز کو بھی دنیا سے چھپا دیا گیا ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں آپ کے بیش قیمت کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ علم و حیرت کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اس سیریز کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔